بسم الله الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ کوشش ہمیشہ سے جاری ہے کہ ہم روٹین لائف کے جتنے بھی میٹرز ہیں ان کے آسان اور مختصر سے حل مسنون دعاؤں، قرآنی آیات پر مشتمل وظیفوں اور بزرگان دین کے بتائے گئے اعمال کی صورت میں آپ کو مہیا کرتے رہیں۔ اپنی اس کاوش میں ہم کس قدر کامیاب ہیں اس کا ثبوت ہمارے روز بروز بڑھتے ہوئے ممبرز ہیں، اور اسی لیے اپنی ہر ویڈیو کے آغاز میں ہم ہمیشہ آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بنیں، اور پھر بیل آئیکن کو دبا کر آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو اسلامی تعلیمات کی تشہیر کا سلسلہ ہے یہ دراز ہوتا رہے اور اسلامی تعلیمات دنیا بھر میں پھیلتی رہیں۔ دوستو، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سبسکرائبر ہی ہمیں اپنی سٹوریز بھجوا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی کہانی کو، ان کی داستان کو ایک ویڈیو کی صورت میں عام لوگوں تک پہنچائیں۔ ایسا ہی چند دن پہلے واقعہ ہوا جہاں ہمارے ایک ممبر نے ہمیں اپروچ کیا اور اپنی سکسیس سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ان کے مطابق وہ ایک ریڑی پر اخروٹ بیچا کرتے تھے، یعنی ڈرائی فروٹس بیچا کرتے تھے، لیکن پھر ان کو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک مسنون دعا، ایک وظیفہ جو ہے جو انہوں نے اپنے صحابی کو عطا کیا تھا، وہ کسی نے ان کے ساتھ شیئر کیا، اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی رحمت کی ہے کہ آج ان کا کروڑوں روپے مالیت کا ڈرائی فروٹ کا سٹور ہے، اور وہ ڈرائی فروٹ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو بنا زیادہ آپ کا وقت دیے ہم آپ کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کر دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابی حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو جب تم سفر کے لیے نکلو، یعنی اپنے کام پر جاؤ، اور جب واپس آؤ تو اپنے ساتھیوں سے بہتر حالت میں ہو، یا آس پاس تمہارے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے زیادہ آمدنی ہو؟ حضرت جبیر نے عرض کیا، ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے کام پر جاؤ تو جانے سے پہلے ان 5 سورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ ان سورتوں کے نام یہ ہیں: سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ہر سورت کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے اس کو دہرا دیتے ہیں کہ 5 سورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا جب بھی آپ کسی کام کے لیے نکلیں، اپنے بزنس کے لیے نکلیں، اپنی نوکری کے لیے نکلیں، تو 5 سورتیں پڑھ لیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جن کو آسان ہے یاد کرنا، کہ سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پھر ہر سورت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بحضور سرور کائنات ان کے وسیلے سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اپنی حاجت روائی کی آپ نے درخواست کرنی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی یہ 5 سورتیں ہیں، اور بالکل چھوٹی سی ہیں، ان کو یاد کرنا بھی آسان ہے، اور ان کو پڑھنے میں بھی صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس پر عمل کیا، اور ایک دن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا میں نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اتنی برکت ملی کہ میں اس کی برکت سے مالا مال ہو گیا ہوں۔ دوستو، بحیثیت ایک مومن، ایک مسلمان، ہمارا اس چیز پر پورا ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی، کیونکہ یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی آیات بیان کر رہے ہوتے تھے اور یا پھر وہ حدیث کہہ رہے ہوتے تھے، اور دونوں صورتوں میں وہ خیال، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ودیت کیے جاتے تھے۔ تو یہ کیسا ممکن ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ وعدہ کیا ہو، کچھ ایڈوائز کیا ہو اور وہ پورا نہ ہو۔ اس لیے آپ نے کامل یقین، پورے اعتماد کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ آپ نے اگر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بھجوا دیجیے، تاکہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی روحانی اجازت حاصل ہو جائے۔ جب آپ نام بھجوا دیں گے تو ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت اس وظیفے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ کو وظیفہ بتانے کے دوران بھی آپ کو آگاہ کیا گیا کہ اس وظیفے کے اول و آخر آپ نے درود شریف کا ہدیہ ضرور پیش کرنا ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری دعائیں کبھی بھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ قبولیت کے درجے تک تو کیا، بارگاہ الہی میں رسائی حاصل نہیں کر سکتی جب تک ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی نہ شامل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو فرائض آپ کے اوپر نافذ کر دیے گئے ہیں، یعنی نماز ہے، دوسری عبادات ہیں، ان کو ضرور پورا کیجیے۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی نماز آپ کی قضا نہ ہو۔ جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں وہ باجماعت نماز ادا کریں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق جیسے بھی ہمارے دین میں بتایا گیا ہے نماز ضرور قائم کریں۔ اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں پوری عاجزی، انکساری کے ساتھ کچھ مانگیں گے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگنور کر دے، اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی نظریں پھیر لے، کیونکہ وہ قرآن کریم ہی میں وعدہ کرتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، یعنی میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو وہ اس پکار کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اچھا خواتین و حضرات، یہاں پر ایک اور نقطہ جس کی وضاحت بڑی ہی ضروری ہے وہ بھی ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کے بھیجے گئے پیغامات تو ہم باقاعدگی سے پڑھتے رہتے ہیں، ہماری ٹیم ان کو مرتب کرتی رہتی ہے اور انہی کی روشنی میں ہم اپنی ویڈیو ترتیب دیتے ہیں۔ اب کچھ پیغامات میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے شکوے نما شکایات کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فلاں وظیفہ جو ہے وہ اتنے دن ٹرائی کیا لیکن اس کے کچھ اثرات نہیں ہوئے، اس سے کچھ فوائد حاصل نہیں ہوئے۔ خواتین و حضرات، یہ بات آپ جان لیجئے کہ یہ جتنی بھی ہم مسنون دعائیں آپ تک پہنچاتے ہیں، جو بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، ان کے فائدے یہ نہیں ہیں کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر بس تسبیح رولتے رہیں اور ان وظائف کو کرتے رہیں اور خزانہ غیب سے ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کائنات ایک سسٹم کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کریٹ کیا ہوا ہے اور اسی کے ذریعے جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہوا ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اپنے اینڈ پر اپنی ایفرٹس کو ضرور پورا رکھیں، اور پھر جب آپ ان خوبصورت دعاؤں کے ذریعے، یعنی جو دعاؤں کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
منہ سے نکلے ہوئے ہیں یا جو بزرگان دین نے ہمیں وظیفے بتائے ہوئے ہیں، جب آپ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو پھر آپ اس کا معجزہ دیکھیے گا کہ آپ پر کیسی کیسی رحمتوں اور عنایات کی بارش ہوتی ہے۔ اور یہاں اس چیز کا بھی ذکر بڑا ہی ضروری ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں، ہمیں امتحان میں ڈال رہا ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دیتے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس میرے بندے میں صبر موجود ہے کہ نہیں۔ اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں خوشخبریاں، بشارتیں دی ہوئی ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ وہ بشر الصابرین کا ٹرم یوز ہوا ہے، یعنی جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو دوستو، آپ نے ایک تو اللہ تعالیٰ پہ اپنا ایمان ڈگمگانے نہیں دینا، کیونکہ یہ شیطان ہی کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو مایوس کر کے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط رکھیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کی تمام کوششوں کا کیسے آپ کو بہترین ریوارڈ ملتا ہے۔ تو یہ وہ چند گزارشات تھی